تہران کے پہاڑوں کے نیچے بنے دنیا کے مضبوط ترین بنکرز، زمین سے 100 فٹ گہری موٹی کنکریٹ کی تہیں اور ریڈار کو چکما دینے والا جدید ترین دفاعی نظام، یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ 1 مارچ 2026 کی صبح نے پوری دنیا کو ساکت کر دیا، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہاں اصل کہانی اس موت کی نہیں بلکہ اس ناممکن آپریشن کی ہے جس نے انٹیلیجنس کی دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ سپریم لیڈر کو نشانے پر لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا جس نے مخبری کی؟ NSA نے بنکر کے نیچے موجود فائبر آپٹک میں کون سا ایسا وائرس چھوڑا کہ جس نے سپریم لیڈر کی سیکیورٹی کے سارے حصار توڑ دیے اور ان کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کر لی؟ وہ کون سے خاص میزائل تھے جنہوں نے زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے تہران کے زیر زمین مضبوط قلعوں کو قبرستان بنا دیا؟ اور جب یہ میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بنا رہے تھے تب ایرانی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ ایران کا مضبوط دفاعی نظام کہاں سو رہا تھا؟ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نالج یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، یہ ایک روایتی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کا وہ خوفناک عمل تھا کہ جس نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کی گئی تھی اور جو ابھی تک بہت سے ملکوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ سپریم لیڈر کبھی بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے عام موبائل فون اور انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کا پتہ کیسے چلا؟ اس کے لیے امریکی ایجنسی NSA اور اسرائیل یونٹ نے ایک جال بچھایا جس نے تہران کے زیر زمین بنکرز میں موجود خفیہ فائبر آپٹک میں ایک ڈیجیٹل وائرس داخل کر دیا جس نے سپریم لیڈر خامنئی کے خصوصی سیٹلائٹ سسٹم کے سگنل کی فریکوینسی کو کیچ کر لیا۔ اس کے ساتھ دوسری ٹیکنالوجی تھرمل سیٹلائٹ امیگنی کا استعمال کیا گیا۔ پہاڑوں کے نیچے زمین سے 100 فٹ گہرائی پر جب انسانی نقل و حرکت بڑھی تو وہاں کا درجہ حرارت بھی بدل گیا۔ سینسرز نے تہران کے پہاڑوں کے نیچے غیر معمولی ہیٹ سگنیچرز نوٹ کیے۔ اس بات نے بھی کنفرم کر دیا کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ وہاں موجود ہے۔ لیکن آج سے پہلے کبھی اتنا بڑا ٹارگٹ صرف ٹیکنالوجی کے سہارے ممکن نہیں ہو سکا، اس کے لیے اندر کا آدمی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کیس میں بھی ایرانی انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اوپری قیادت میں کوئی ایسا شخص موجود تھا جو لمبے عرصے سے اسرائیل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جس وقت سپریم لیڈر ایرانی وزیر دفاع اور کمانڈرز کے ساتھ ہنگامی میٹنگ میں مصروف تھے، اس غدار نے بیکن نامی ڈیوائس آن کر دی۔ یہ چھوٹی سی ڈیوائس GPS کے تھرو طیاروں کو ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف موڑنے کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ اس غدار نے تہران کے ان بنکرز کی جیو لوکیشن دشمن کے حوالے کر دی۔ اسی وجہ سے میزائلوں نے 1 انچ کی بھی خطا نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں اس حملے کی ٹیکنیکل تفصیل پہ۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ایپرک فیوری۔ اسرائیل کے 50 سے زائد F-35 فائٹر طیارے اردن اور عراق کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے۔ ان طیاروں کی خوبی یہ ہے کہ یہ ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی دفاعی نظام حرکت میں نہ آیا اور ان طیاروں سے جو میزائل برسائے گئے وہ بھی عام میزائل نہیں تھے۔ یہ تھے بنکر بسٹر GVU-72 جن کا وزن 5000 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین سے ٹکرا کے پھٹتے نہیں بلکہ کنکریٹ کی 100 فٹ موٹی تہ کے اندر ڈرل کرتے ہوئے زمین کی تہ میں جا کے ایک خاص ٹائم ڈیلے ڈیوائس کے تھرو بلاسٹ کرتے ہیں۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو پورے تہران میں 4.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا اور زیر زمین پورا کمپاؤنڈ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ آخر یہ مخبر کون تھا جس نے اتنی ایکوریسی کے ساتھ مخبری کی؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت حملہ ہوا اس وقت اعلیٰ سطح کی ایک انتہائی اہم اور خفیہ میٹنگ جاری تھی، اور اس میٹنگ کا وقت اور اس کی جگہ کا صرف انتہائی قریبی اور اعلیٰ سطح کے عہدیداران کو ہی پتہ تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنکر کے اندر سے کسی نے ایک مخصوص سگنل یا ڈیجیٹل مارکر ایکٹیویٹ کیا جس نے میزائلوں کو عین ہدف تک پہنچایا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ مخبر سپریم لیڈر کے انتہائی قریب تھا۔ اس سلسلے میں شک کی بنا پر انٹیلیجنس ونگ کے کئی اعلیٰ افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پورے تہران میں انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سروس جزوی طور پر معطل ہیں تاکہ مزید ڈیٹا لیک نہ ہو سکے۔ سیکیورٹی فورسز حملے کے 24 گھنٹے پہلے کی تمام فون کالز اور پیغامات کا ڈیٹا سکین کر رہی ہیں، اور تہران ایئرپورٹ پہ بھی سختی کر دی گئی ہے۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اس بڑے نقصان کے بعد دوبارہ کھڑا ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔